بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سبق کے بعد دوسرا سبق ہے تصور اور تصدیق کی قسمیں۔ دیکھیں، ہم نے علم کی تعریف پڑھ لی تھی، ہم نے تصور کی تعریف پڑھ لی تھی اور ہم نے تصدیق کی تعریف پڑھ لی تھی۔ اب آج کے سبق کے اندر ہم نے تصور اور تصدیق کی جو دو قسمیں ہیں، ہم نے ان کو ایک ایک کر کے سمجھنا ہے۔ تو دیکھیں ذرا، آج کا سبق ہے تصور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصور بدیہی اور دوسرا ہے تصور نظری۔ اب بدیہی کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل واضح ہو، جس کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، جس کے لیے کسی دلیل لانے کی ضرورت نہ ہو، اس کو بدیہی کہتے ہیں۔ بس چیز کا نام آپ کے سامنے آتے ہی اس کا جو تصور ہے آپ کے ذہن کے اندر آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ تصور بدیہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرنے کی، اس کی مزید تعریف بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پانی ہے، آگ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، یہ جیسے ہی آپ نام سنیں گے فوراً اس کا تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ اب اس کی مزید وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی لیکوڈ فارمولا ہوتا ہے، اس کے یہ اجزاء ہوتے ہیں، آگ ایسی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، مزید تفصیل اور وضاحت کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے تصور بدیہی، یعنی ایسی شے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو، بغیر تعریف بتائے، بغیر وضاحت کیے آپ کے ذہن کے اندر اس کا تصور آ جائے۔ کچھ مثالیں انہوں نے لکھی ہیں جیسے کہ پانی ہے، آگ ہے، سردی ہے، گرمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہو گیا تصور بدیہی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے تصور نظری۔ تصور نظری وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں تفصیل بتانے کی ضرورت پیش ہے، اس کے بغیر اس چیز کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ جو بغیر تعریف کے سمجھ نہ آئے، جیسے اسم، فعل، جن، فرشتہ۔ اب میں کہتا ہوں اسم، اب اسم کیا ہوتا ہے اس کی تعریف بتانے کی، اس کی تعریف سمجھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ فعل کس کو کہتے ہیں، فعل کی اپنی تعریف ہے۔ جن کیسا ہوتا ہے، تو جن آگ سے بنی ہوئی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے۔ یا فرشتہ کس کو کہتے ہیں، فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مطلب آپ کسی کو بتاتے ہیں یہ چیزیں تو صرف نام سنتے ہی ان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر نہیں آتا، بلکہ اس کی وضاحت کرنے کی، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر اس کا تصور اس کے ذہن کے اندر آتا ہے۔ تو یہ تصور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدیہی اور دوسرا ہے نظری۔ بدیہی جو بالکل واضح ہو، جو بغیر تعریف کیے، بغیر سمجھائے اس کا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے، اور نظری جس میں بتانے کی، تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت پیش آئے، اس کو کہتے ہیں تصور نظری۔ بالکل اسی طرح جیسے تصور ہے تصور بدیہی اور تصور نظری، اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصدیق بدیہی اور دوسرا ہے تصدیق نظری۔ تصدیق بدیہی کیا ہوتا ہے، یہاں پر لکھا ہے انہوں نے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی دیکھیں جو تصدیق تھا نا، اس کے بارے میں یہ والی بات پیچھے گزری تھی، جو ایک پکا اور یقینی حکم لگایا جائے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ یقینی حکم سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کے متعلق بات نہیں ہے، لیکن بات کہنے والا اپنی بات کو پکا، یقین اور مضبوط سے کوئی بات کہتا ہے، اس کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ پھر اس تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصدیق بدیہی اور دوسرا ہے تصدیق نظری۔ اب تصدیق بدیہی میں یہ ہوگا کہ جو آپ نے ایک بات کہی ہے، آپ کو اس کی دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ 2 4 کا نصف ہے، یا میں کہتا ہوں 1 4 کا چوتھائی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا 2 4 کا نصف ہے، اب اس کی کوئی دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ 4 کے ایسے کریں، 2 علیحدہ حصے کریں، ایک حصہ ادھر کریں، ایک حصہ ادھر کریں، پھر اس کی پیمائش کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں حصے جو ہیں وہ نصف نصف ہیں۔ یہ ساری دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ یہ والی بات کریں گے کہ 2 4 کا نصف ہے، سننے والا بالکل سمجھ جائے گا، اس کو مزید کوئی اضافی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے تصدیق بدیہی۔ پھر تصدیق کی دوسری قسم ہے تصدیق نظری۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حکم بتاتے ہیں، جو بات آپ کرتے ہیں، آپ کو اس کی دلیل بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر دلیل کے اس کا اس بات مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جن موجود ہیں۔ اب جن موجود ہیں، اب کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو جنوں کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو آپ نے جب یہ والی بات کہی ہے جن موجود ہیں، آپ نے ایک حکم لگایا ہے، ایک بات تصدیق کے اندر یہ والی بات شامل ہے، تو آپ کو اس کی دلیل بتانی پڑے گی۔ آپ دلیل میں اس کو قرآن مجید کی آیات پیش کر سکتے ہیں، دلیل میں کچھ ایسے واقعات پیش کر سکتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے، جس کے ذریعے سے جن کی موجودگی کے اوپر دلالت ہو سکے۔ یا ہم کہتے ہیں پل صراط موجود ہے، اب یہ والا بات آپ نے کہہ دی ہے، اب اس کی ایک دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ وہ دلیل کیا ہے، وہ آیات اور احادیث ہیں جو پل صراط کی موجودگی کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اب یہ والی بات آپ نے کر دی ہے، اس بات کی دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ ایک ذات کیوں ضروری ہے، ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے، یہ اس بات کی کیا دلیل ہے۔
تو اس کو کہا جاتا ہے تصدیق نظری، یعنی وہ تصدیق جس کے اس بات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو اس کو تصدیق نظری کہا جاتا ہے، اور جس کے اس بات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو، محض بات کرتے ہی وہ والی چیز سمجھ میں آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے تصدیق بدیہی۔ اب اس کے بعد ہم اس کو مٹا کے کچھ مثالیں لکھیں گے جس کے ذریعے سے ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا تصور بدیہی ہے، کون سا تصور نظری ہے، کون سا تصدیق بدیہی ہے، کون سا تصدیق نظری ہے۔ تصور اور تصدیق کی قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی، تصور کی 2 قسمیں، تصدیق کی 2 قسمیں۔ اب ہم ان کی مشق کے اندر ہم کچھ مثالیں ہیں جن کے اندر سے ہم تصور اور تصدیق کو الگ الگ کریں گے۔ تو سوال یہ ہے، امثلہ ذیل میں بتاؤ کون تصور ہے اور کون تصدیق ہے اور پھر وہ کس قسم کا ہے۔ کچھ مثالیں ہیں جن میں سے ہم نے ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے پل صراط۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے کوئی بھی مثال آپ نے دیکھنی ہے تصور اور تصدیق پہچاننے کے لیے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ حکم لگ رہا ہے یا حکم نہیں لگ رہا۔ تو دیکھیں اس میں پل صراط کوئی حکم نہیں لگ رہا۔ جب حکم نہیں لگ رہا ہے تو یہ تصدیق نہیں ہے بلکہ یہ تصور ہے۔ اب تصور میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تصور بدیہی اور دوسرا ہے تصور نظری۔ اب یہ تصور بدیہی نہیں ہے بلکہ تصور نظری ہے، کیونکہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ غور و فکر کریں گے، احادیث کو، قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں گے، پھر پل صراط کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آئے گا۔ صرف نام سنتے ہی، نام پڑھتے ہی اس کا تصور ذہن کے اندر نہیں آتا۔ تو یہ قسم ہے پل صراط تصور نظری کی۔ دوسرے نمبر پر ہے جنت۔ جنت بھی اسی طریقے سے یہ تصدیق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر حکم موجود نہیں ہے، اور حکم موجود نہ ہو تو پھر وہ تصدیق نہیں بلکہ تصور ہوتا ہے۔ اور تصور میں یہ تصور بدیہی ہے یا تصور نظری ہے، تو یہ تصور نظری ہے، اس لیے کہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نام سنتے ہی، نام پڑھتے ہی اس کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آ جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے قبر کا عذاب۔ یہ بھی تصور ہے، تصدیق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر حکم موجود نہیں ہے۔ حکم موجود نہ ہو تو پھر وہ تصدیق نہیں بلکہ تصور ہوتا ہے، اور تصور میں یہ تصور نظری ہے، تصور بدیہی نہیں ہے۔ کیونکہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا عذاب نہیں ہوتا، اس میں غور و فکر کرنے کی، دلائل کو دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ قبر میں واقعی ہی عذاب ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 مثالیں آ گئی۔ نمبر 4 ہے چاند۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصدیق نہیں بلکہ تصور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جا رہا، لہذا تصدیق کے لیے حکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکم نہیں ہے لہذا تصدیق بھی نہیں ہے۔ اب تصور میں تصور بدیہی ہے یا پھر تصور نظری ہے، تو یہ تصور بدیہی ہے، کیونکہ جب چاند کا لفظ آپ سنیں گے، بولیں گے، پڑھیں گے، فوراً چاند کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ مزید کسی غور و فکر کرنے کی، کسی دلیل کو دیکھنے کی، کسی جگہ پہ پڑھنے سمجھنے کی ضرورت اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آسمان ہے۔ آسمان یہ بھی تصدیق نہیں بلکہ تصور ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی کوئی حکم نہیں لگ رہا، اور تصور میں بھی یہ تصور بدیہی ہے، تصور نظری نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی آسمان کا لفظ بولا جائے گا فوراً آسمان کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا، مزید کسی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، دوزخ موجود ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے، جب حکم لگتا ہے تو پھر اس کو تصدیق کہا جاتا ہے، تصور نہیں کہا جاتا۔ اب حکم تو اس کے اوپر لگ رہا ہے، دوزخ موجود ہے، لیکن یہ تصدیق بدیہی ہے یا پھر تصدیق نظری ہے، تو یہ تصدیق نظری ہے، کیونکہ اس کے لیے کسی نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ دوزخ واقعی موجود ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر مشرکین کو اور کافرین کو عذاب دیں گے، تو اس کے لیے آپ کو دلائل کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو تصدیق نظری کہا جائے گا، اس کو تصدیق بدیہی نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اگلی مثال دیکھیں، اعمال کا ترازو۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصدیق نہیں ہے بلکہ یہ تصور ہے کہ اعمال کے لیے ترازو ہوتا ہے، جس سے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اعمال کا ترازو۔ تو اس کے اوپر حکم نہیں لگ رہا کہ اعمال کا ترازو موجود ہے یا اعمال کا ترازو موجود نہیں ہے۔ اگر حکم لگتا تو اس کو تصدیق کہا جانا تھا، لیکن حکم نہیں لگ رہا لہذا یہ تصور ہے۔ اور تصور میں تصور بدیہی ہے یا پھر تصور نظری ہے، تو یہ تصور نظری ہے، اس لیے کہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں دلیلوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعمال کا ترازو بولتے ہی فوراً اس کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آ جائے۔ آگے دیکھیں، جنت کے خزانے۔ یہ بھی تصور ہے، تصدیق نہیں ہے۔ یہ تصدیق کیوں نہیں ہے؟ یہ تصدیق اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی حکم نہیں لگایا جا رہا۔ اگر تصدیق ہوتا تو یہاں پر حکم کا پایا جانا یہ لازمی اور ضروری تھا۔ تو یہ تصور ہے، اور تصور میں سے یہ تصور نظری ہے، اس کے لیے باقاعدہ غور و فکر کرنے کی، دلیلوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تبھی اس چیز کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آئے گا کہ جنت کے اندر خزانے ہوں گے۔ آگے دیکھیں، عمر کا بیٹا کھڑا ہے۔
یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ تصدیق ہے، یہ تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے اس کے کھڑے ہونے کا۔ اور تصدیق میں تصدیق بدیہی ہے یا پھر تصدیق نظری ہے۔ اگر تو عمر کا بیٹا واقعی سامنے کھڑا ہوا موجود ہے تو اس کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے گا کھڑا ہوا موجود ہے، اس کے لیے باقاعدہ کسی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ واقعی دیکھیں عمر کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ جو بھی دیکھے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو یہ سامنے آپ کے سامنے یہ شخص کھڑا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں کوثر جنت کی حوض ہے۔ یہ ایک تالاب ہے کوثر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو یہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ تصدیق ہے، کیونکہ یہاں پہ حکم لگ رہا ہے کوثر جنت کی حوض ہے۔ حکم لگے تو وہ تصدیق ہوتا ہے۔ پھر یہ تصدیق نظری ہے یا تصدیق بدیہی ہے؟ تو یہ تصدیق نظری ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ کسی دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ کوثر واقعی جنت کے تالابوں میں سے ایک تالاب ہے۔ آگے دیکھیں آفتاب روشن ہے۔ سورج، آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ سورج روشن ہے، یہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ تو یہ تصدیق ہے۔ یہ تصدیق کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تصدیق میں سے یہ تصدیق بدیہی ہے یا تصدیق نظری ہے؟ تو یہ تصدیق بدیہی ہے، کیونکہ تصدیق بدیہی اس کو کہتے ہیں جس کے لیے باقاعدہ کسی دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، اور سورج روشن ہے، اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج کا موجود ہونا یہ خود ہی سورج کے ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، جس کو بھی کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا بھئی اب تم خود دیکھ لو، سورج موجود ہے اور روشن ہے اور اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔